ہمارے اوپر جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارا پورا ملک بھی نہایت ہی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمان اور اہل اسلام ستائے جا رہے ہیں، تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں۔ میزائل اور بموں کے ذریعے پوری آبادی کو ویران کیا جا رہا ہے، اور پھر اپنے حالات کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے کیے کی جزا مل رہی ہے، اپنے کارنامے، اپنے کردار و عمل کا ہمیں صلہ مل رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مقتدر باعظمت علماء دین و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ
کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارا پورا ملک بھی نہایت ہی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمان اور اہل اسلام ستائے جا رہے ہیں، آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، وقار کو خطرہ پہنچایا جا رہا ہے، ان کی عزت و آبرو، خوشحالی، ترقی، تمام چیزوں پہ بندشیں جاری ہیں۔ کیسے کیسے نازک حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور پروردگار عالم کا کرم ہم پر، آپ پر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر، اہل اسلام پر ہمیشہ رہا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ حالات سے جو ہم دوچار ہیں اور ہمارے اوپر جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو پریشانیوں میں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان سب میں ہمارا اپنا بھی کچھ دخل ضرور ہے، اور سب سے بڑا اس میں دخل وہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری، اعمال کی کمزوری، کردار کی کمزوری، عادات و اطوار کی کمزوری۔ ہم نے اپنے ماضی پر ہم اپنی نظر کریں اور پھر اپنے حالات کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے کیے کی جزا مل رہی ہے، اپنے کارنامے، اپنے کردار و عمل کا ہمیں صلہ مل رہا ہے۔ آج ابھی یہ ملک ہندوستان 2-3-4 دنوں سے ایک نئی مشکل میں گرفتار ہو گیا اور پاکستان سے اس کا مقابلہ ہونے لگا، حملے ہوئے، جوابی کارروائی ہوئی، مسلمانوں کا نقصان ہوا، یہاں بھی ہوا، وہاں بھی ہوا۔ یہ سارے حالات جو کچھ بھی بن جاتے ہیں، فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کو کس کس طرح سے ستایا گیا، ستایا جا رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے افراد، ہمارے بھائی، بوڑھے، جوان شہید ہو رہے ہیں، جائیداد، زمین، ان کے کاروبار، ان کے آسائش کے اسباب چھینے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، میزائل اور بموں کے ذریعے پوری آبادی کو ویران کیا جا رہا ہے۔ ان سب کے پس منظر میں، ان سب کے پیش نظر ہم کیا کریں؟ تو صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، عمل کی دنیا کو وسیع کریں، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، یقیناً ماضی ہمارا لوٹ آئے گا، وہی وقار ہوگا، وہی بلندی ہوگی، وہی ترقی ہوگی، وہی عروج ہوگا۔ باطل ہمیشہ سرنگو رہے ہیں، آج بھی رہیں گے، ہمیں اپنے کردار کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ کتنی غفلت ہے ہمارے یہاں، غیروں کی تہذیب، غیروں کے طریقے، غیروں کے اصول کو ہم اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، غیروں کے اصول پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اپنے یہاں کے اسلامی آداب، اسلامی طور طریقے، اسلامی تہذیب، اسلامی رہن سہن، اسلامی معاشرے پر ہماری توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ گھر گھر کا جو ماحول ہے وہ صبح سے لے کر رات تک ان کا محاسبہ کیا جائے تو آپ کو نتیجہ یہی ملے گا، صبح سے شام تک نیکی کا پرسنٹیج بہت ڈاؤن ہے، گناہوں کا، غلطیوں کا، جرائم کا، بے حیائیوں کا، غیروں کے طور طریقے کا عمل زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرات، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ہے دنیا ٹل سکتی ہے، زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان زمین ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا فرمان نہ ٹلا ہے نہ قیامت تک کوئی اسے ٹال سکتا ہے۔ یہ فرمان ربانی ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ رب قدیر نے اعلان فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامران ہو، تم ہی سربلند ہو، تم ہی فاتح ہو، تم ہی عزت دار ہو، تمہارے ہی قدموں کو وقار بوسہ لے گا، بلندی تمہیں ملے گی، ترقی تمہیں ملے گی، غلبہ تمہیں ملے گا، طاقت تمہیں ملے گی، عروج تمہیں ملے گا، سب کچھ تمہارے لیے ہے، شرط اتنی ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، کامل ایمان والے بن جاؤ، ایمان کا چراغ اپنے سینوں میں روشن کر لو، ایمان کا اجالا پیدا کرو، کفر و شرک، بدعمالی، گناہوں اور غلطیوں کی تاریکیوں سے اپنے دل کو صاف کرو، دور کرو، ایمان کا اجالا سینے میں پیدا کرو، کامیاب ہمیشہ تم ہی رہے اور ہمیشہ کامیاب تم ہی رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب و کامران ہو اگر تم مومن کامل ہو۔ حضرات، یہ قرآن کا جو فرمان ہے، حالات برعکس نظر آ رہے ہیں، حالات سے ہم کیسے کیسے گزر رہے ہیں، کیسے کیسے حالات ہم پر پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سب میں ایک تو کوشش کی بھی ضرورت ہے، سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنا ماحول، اپنا معاشرہ، اپنا گھر، اپنا کردار، اپنا عمل اسلامی بنائیں، ایمان کا اجالا سینوں میں بسائیں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کو کریں، طریقہ مصطفیٰ کو سینے سے لگائیں، اصول مصطفیٰ پر عمل کریں، سنت مصطفیٰ کو بیدار کریں، اس پر عمل کریں، زندگی کی خوشحالی آج بھی قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ کیسے کیسے حالات تاریخ میں آئے ہیں، گزرتے ہیں، لیکن واقعی مسلمان جس میدان میں اترے ہیں کبھی ناکام نہیں ہوئے ہیں۔ میدان بدر میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں 313 مسلمان تھے، نہتے تھے، ان کے پاس آسائش نہ تھی، حربے نہ تھے، ان کے پاس آلات حرب و ضرب نہ تھے، کچھ نہ تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اعلان فرما دیا تو یہ نبی کے غلام صاحبان ایمان نبی کے فرمان پر فوراً لبیک کہتے ہوئے مدینے کی دھرتی سے نکل گئے۔ 313
13 افراد ہیں، چھوٹے سے لوگ ہیں، چلے تھے یہ لوگ، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں، تلوار ہے تو زنگ آلود ہے، دھار نہیں ہے، شان نہیں ہے، اسلحے حربے موجود نہیں ہے، سواریوں کا انتظام نہیں ہے، بہت کچھ پریشانیوں سے دو چار ہیں، اور ایسی قسمہ پرسی اور ایسی پریشانی کے عالم میں چل دیے، جا بھی رہے ہیں تو کس سے؟ ایک محلے، ایک گھر، ایک خاندان سے مقابلے کے لیے نہیں، مکے کے بڑے بڑے دولت مند اور سرمایہ دار پوری کفار و مشرکین کی ٹولی سے ٹکرانے جا رہے ہیں، ایک بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ نے دیکھا، یہود و نصارہ مدینے کے قرب و جوار میں ادھر ادھر رہنے والوں نے دیکھا، یہ مسلمانوں کی ٹولی جا رہی ہے جنگ کرنے کے لیے۔ جب یہ لوگ گزرنے لگے، قافلہ گزرنے لگا، تو انہوں نے ان لوگوں پہ طنز کیا، آوازیں دی اور کہا بتائیے کتنے بڑے یہ نادان لوگ ہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، رہنے کو مکان نہیں، اور جا رہے ہیں اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے، نہ آلات حرب و ضرب ہے، نہ ان کے پاس فنکار ہے، نہ جو گھوڑے ہیں، نہ جھوڑے ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور وہ جا رہے ہیں مکے کے بڑے بڑے دولت مندوں، سرمایہ داروں سے، طاقت والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہود و نصارہ نے یہ آواز دیا تو ان جانے والے مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، ان کی باتوں پہ پدمردہ نہیں ہوئے، قدم پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ انہوں نے برملا جواب دیا ان یہود و نصارہ کو، نہ دیو پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے ہمیں اسی سادہ سی کملی والے پر۔ نبی کے بھروسے پہ جا رہے ہیں، اللہ کے کرم پہ جا رہے ہیں، پروردگار عالم کے فضل کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، حق کے لیے جا رہے ہیں، نفس کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ آج جو میدان بدر کو جانے والے جا رہے ہیں، یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ ایک آقے حق کرنے جا رہے ہیں، ابطال باطل کرنے جا رہے ہیں، کفر و شرک کو مٹانے جا رہے ہیں، معبودان باطل کی پرستش کو ختم کرانے جا رہے ہیں، پرچم توحید لہرانے جا رہے ہیں، خلاق عالم کی معبودیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، بندوں کو ہدایت کی منزل منیر بتانے جا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں یہ لوگ پہنچے، میدان بدر میں کیا ہوا؟ بڑی ایک لمبی تاریخ ہے، تھوڑا ہی وقت گزرا، صبح سے یہ جو جنگ کی شروعات ہوئی، کیسے کیسے لوگ تھے کہ ابھی چند گھنٹے یہ مارکہ آرائی کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کے پیارے رسول ہیں، میرے نبی صرف اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اپنے پروردگار عالم کی رحمت کی بنیاد پر نبی بے بانگے دوہل چیلنج کر رہے ہیں، اے میرے خدا، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میری کمائی ہے، یہ 313 جو قسمہ پرسی کے عالم میں میدان میں جٹے ہیں، اگر یہ میدان میں ہلاک ہو گئے تو قیامت تک پھر تیرا کوئی نام دینے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ مولا تو مدد فرما دے تاکہ قیامت تک تیری معبودیت کا اعلان ہو جائے۔
یہ میرے نبی کی دعا کی کلمات ہیں۔ اپنے رب کو نبی نے اپنے انداز میں محبوبیت کی شان ہے آواز دے دیا ہے، اور یہ نبی نے عرض کر دیا آج اگر یہ ہلاک ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو قیامت تک پر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ کہ پروردگار عالم نے میرے نبی کی دعا، اللہ اللہ دعائے مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، ادھر دعائے مصطفیٰ دلہن بن کر جاتی ہے، اجابت کا صحرا پہنا دیا جاتا ہے اور قبولیت کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ نبی کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی، دعا کر دیا مصطفیٰ نے، پروردگار عالم نے فرشتوں کی جماعت کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، اور وہ بھی بھیجا تو کیسے؟ جبریل امین آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ غم زدہ نہ ہو، فکر نہ کرے، آپ کے لیے اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے۔ نبی نے پوچھا یہ فرشتے کتنی تعداد میں آئے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ فرشتے 3000 کی تعداد میں آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، ہمیں 5000 فرشتوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا کہ نبی کی فرمائش پر اللہ نے 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی اور اہل اسلام کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں اتار دیا۔ اللہ اللہ، کیسی فتح ملی، کیسے کیسے دشمن مارے گئے اور اسلام کا پرچم لہرا گیا، توحید کا اعلان ہو گیا، اسلام کو فتح مل گئی۔ بڑی بڑی داستان ہے، بڑی بڑی تاریخ ہے، مسلمان کبھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت خالد ابن ولید یہود و نصارہ سے معرکہ ہو رہا ہے، جنگ میں شریک ہیں، بڑی کثیر تعداد میں یہود و نصارہ پوری طاقت کے ساتھ اور پوری دولت اور اپنے اقتدار اور فوجیوں کے ہجوم کے ساتھ چھٹے ہیں، اور ادھر حضرت خالد ابن ولید یہی مسلمان اہل اسلام کو لیے میدان میں ہیں۔ ادھر وہی کم لوگ ہیں، طاقت کم ہے، کمزور ہیں، لیکن مقابلے میں جٹے ہیں۔ خالد ابن ولید کی جواں مردی، بہادری، شجاعت یوں ہی تاریخ کے سنہرے کے اوراق پر سنہرے حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔ جس غزوے اور جس جنگ میں خالد ابن ولید پہنچ جاتے ہیں، سارے مسلمانوں کو یقین اور اعتماد ہوتا ہے خالد ابن ولید ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمیں نیچا نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد ابن ولید کے بھی بڑے کارنامے ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی شجاعت کے علم بردار ہیں، استقامت کے پیکر ہیں، نبی کے سچے غلام ہیں۔ ہر میدان میں خالد ابن ولید کامیاب و کامران لوٹے ہیں۔ آج یہ جو معرکہ ہو رہا بڑے مورچے کا ہے، 10 دن گزر گئے، جنگ پہ جنگ جاری ہے، قتل و قتال کا بازار گرم ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، طاقت پوری یہود و نصارہ کی لگی ہوئی ہے، ادھر کمزور ہے، کافی لوگ شہادت کا جام پی چکے ہیں، کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی۔ اب تو حالات ایسے ابتر ہو گئے، لگتا ہے کہ جو کچھ لوگ بچے کھچے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اسلام کو شکست ملے گی، اہل اسلام مغلوب ہوں گے، یہ غالب ہو جائیں گے۔ حضرت خالد ابن ولید نے دیگر اور ان کے شرکا اصحاب نے، ان کے رفقا نے ایسی پریشانی کے عالم میں جب اپنے کو بالکل کمزور پایا، اپنا نقصان
نقصان زیادہ پایا اور فتح مندی کے کوئی آثار نمایاں نہیں ہوتے۔ آج ان سب نے مل جل کر خالد ابن ولید نے اپنے مصطفیٰ کو آواز دے دیا۔ پیغمبر اسلام کو آواز دینا، مشکل میں نبی کو پکار لینا، یہ آج کا نیا شیوا نہیں ہے، نیا طریقہ نہیں ہے۔ بدعقیدہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مت کہو، کسی کی مدد کے لیے نہ پکارو۔ ان سارے گستاخوں کو، بدعقیدوں کو بتا دیجئے کہ یہ تمہاری سوچ غلط ہے، فکر غلط ہے، یہ ہمارا نیا نظریہ نہیں ہے، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، وتیرہ رہا ہے۔ اور جب جب پکارنے والوں نے پکارا ہے تو میرے مصطفیٰ نے ان کا سہارا دیا ہے، نبی تشریف لائے۔ پکارا جس ماحول سے وہیں ان کی مدد ہوئی ہے۔ خالد ابن ولید نے اللہ کے پیارے نبی کو پکار لیا، گئے تھے حق کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے نہیں، دولت بٹورنے کے لیے نہیں، بلکہ احقاق حق کے لیے گئے تھے۔ حالت جب اس طرح کی نازک دیکھی، آثار بربادی کے نمایاں تھے، فتح ملنے کی امید نہ تھی کہ حضرت خالد ابن ولید نے نبی کو آواز دے دیا، پیغمبر مدد فرمائیے، ہم اہل اسلام اب تو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ رہے ہیں۔ پکارا شب میں مصطفیٰ کو، خیمے میں گئے، ذرا آنکھیں لگی کہ فوراً میرے سرکار کی آمد ہو گئی۔ ارے پکار کر دیکھو، میرے مصطفیٰ صاحب اختیار ہے، پکارو گے مدد ضرور فرمائیں گے، مدینے کے تاجدار ہیں۔ آ گئے نبی۔ خالد ابن ولید نے، دیگر اور افراد نے، سب نے دیدار کیا مصطفیٰ کا، اور میرے پیغمبر نے آ کر نبی نے ارشاد فرمایا، ارے تم لوگ میری سنت سے غافل ہو، سنت کو ترک کیے ہو، پھر فتح مندی کی امید رکھتے ہو۔ یہ بے چین ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کون سی سنت ہم سے چھوٹی ہے، کون سی سنت میں غفلت ہوئی ہے؟ نبی نے فرمایا تم لوگوں نے مسواک کرنا ترک کر دیا ہے، یہ میری سنت ہے، اس کے تاریخ ہو فتح کیسے ملے گی؟ اللہ اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک سنت میں ترک ہو رہا تھا، جنگ کی مصروفیت پر دھیان نہ تھا مسواک کرنے کا، کہ اس کا صلہ یہ مل رہا تھا کہ ناکامی ہاتھ میں تھی، پریشانی ہاتھ میں تھی، الجھن میں گرفتار تھے کہ خالد ابن ولید کی آنکھیں کھلی، پورے خیمے والوں کو، مجاہدین کو، پورے اصحاب کو بیدار کیا اور کہا بہت بڑی ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، 10 دنوں سے جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم لوگوں نے مسواک نہیں کیا ہے، نبی کی سنت میں ترک ہوا ہے، یہ اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ارے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، اٹھو سارے لوگ پہلے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ اور جو ہی حضرت خالد ابن ولید نے، دیگر سرکردہ افراد نے بیداری کا ماحول بنایا، اور سارے مسلمان، مجاہدین، اصحاب، جنگ میں شرکت کرنے والے سب کے سب اٹھے، سب کو خیال آیا ہاں یہ سنت چھوٹی ہے، ہم نے مسواک نہیں کیا ہے۔ آج صبح کا وقت اجالا ہونے والا تھا، آخری رات کا حصہ چل رہا تھا، سارے کے سارے اٹھے اور مسواک لے کر بیٹھ گئے اور مسواک کرنا شروع کیا۔ مسواک جو کرتے ہوئے ان سارے لوگوں کو یک بار کی دیکھا تو یہود و نصارہ کے جو جاسوس تھے، جو ان کے خاص نمائندے، خبر رکھنے والے تھے، ان سبوں نے چھپ چھپا کر ادھر ادھر سے دیکھا کہ یہ سارے مسلمان اٹھ کے خالی اپنے دانتوں کو رگڑ رہے ہیں، دانتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ فلسفہ
تو نہیں سمجھا، ان کے اوپر اسی ایک عمل سے ہیبت طاری ہو گئی، اور انہوں نے جا کر اپنے سرغنہ کو بتایا، اپنے بڑوں کو، اپنے تمام لیڈروں کو بتایا، ارے مسلمان آج اپنے دانتوں سے ہمارا کلیجہ چبانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سب بیٹھ کے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، لکڑیوں سے مانج رہے ہیں، آج تو ہم ان پر غالب نہیں ہو سکتے، وہ ہم پہ سوار ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایک عمل تھا، ادھر یہ عمل ہو رہا ہے، سنت مصطفیٰ کو بیدار کیا جا رہا ہے، اور ادھر اس کا اثر یہ ہے، اس عمل کی باطل پر ہیبت طاری ہو گئی، ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ آج جب صبح کا اجالا ہوا تو تلوار ان کے ہاتھوں میں نہیں، سفید جھنڈے نظر آ گئے، سب معافی مانگنے لگے، سر جھکا لیا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام کو بلندی مل گئی اس میدان میں، صرف ایک عمل سے اللہ نے اس قدر فتح و سر بلندی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ حضرات وقت اجازت نہیں دے رہا، مزید گفتگو پھر آئندہ ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو اپنے عمل کی دنیا وسیع کرنا ہے، سنتوں کو بیدار کرنا ہے، ایمان کا اجالا سینے میں بسانا ہے، انشاءاللہ العزیز کامیابی کامرانی ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔